بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت 8ویں جماعت کے لیے سبق نمبر 6 تحریک آزادی کے دور کا آغاز۔ تو اس میں پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سماجی بیداری کی گئی، تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ بھارتیوں کی سماجی زندگی پر انگریزی تعلیم کے ملے جلے اثرات ہوئے۔ نئی تعلیم یافتہ سماج کے ذریعے لائی گئی بیداری کی وجہ سے حب الوطنی کے بیج بوئے گئے۔ بھارت کے علاقوں کی تحریکوں کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سیاسی تنظیموں کو یکجا کیا گیا اور سیاسی طور پر بیدار مختلف گروہوں اور افراد کو ایک جگہ لا کر ملکی مفاد کی طرف توجہ مرکوز کی گئی اور ملکی عزائم کا اظہار کرنے کے لیے ملک سطح پر ایک سیاسی تنظیم بنانے کے لیے مناسب ماحول تیار ہو گیا۔ انگریزی حکومت میں انتظامی مرکوزیت۔ انگریز حکومت کی وجہ سے بھارت میں حقیقی معنوں میں مرکوزیت کا آغاز ہوا۔ ملک میں یکساں پالیسی اور قانون کی نظر میں مساوی درجے کی وجہ سے لوگوں میں یکجہتی کا جذبہ پروان چڑھا۔ انگریزوں نے اپنی انتظامی سہولتوں اور فوج کی تیز رفتار نقل و حرکت کے لیے ریل راستوں اور سڑکوں کا جال بچھایا، لیکن ان بنیادی سہولتوں کا فائدہ بھارتیوں کو بھی ہوا۔ مختلف ریاستوں کے باشندے میں باہمی روابط میں اضافہ ہوا اور قومی اتحاد کے جذبے کو فروغ حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ معاشی استحصال۔ تو بھارتی دولت کئی ذرائع سے برطانوی منتقل ہونے لگی۔ برطانیہ کی سامراجیت کی پالیسی کی وجہ سے بھارت کی معاشی استحصال ہونے لگا۔ کسانوں کو زبردستی نقدی فصلیں اگانے پر مجبور کرنے، لگان کے بوجھ اور مسلسل قحط سالی کی وجہ سے بھارتی زراعت کی کمر ٹوٹ گئی۔ روایتی صنعت و حرفت کے خاتمے سے بے کاری میں اضافہ ہوا۔ سرمایہ داروں کی جانب سے مزدور طبقے کا استحصال ہونے لگا۔ متوسط طبقے پر نئے نئے ٹیکس کا بوجھ ادا کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بے اطمینانی کا لاوا ابلنے لگا۔ مغربی تعلیم کی توسیع کی وجہ سے بھارتیوں کو انصاف، آزادی، مساوات اور جمہوریت جیسے نئے خیالات و نظریہ سے آشنائی ہوئی۔ بھارتیوں نے اقلیت پسندی، سائنسی رجحانات، انسانیت اور قومیت جیسی قدروں کو اپنایا، جس کی وجہ سے ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم ملک کا کام کاج چلانے کے اہل ہیں اور ان قدروں کی بنیاد پر ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے متنوع بھارت کو انگریزی زبان کی وجہ سے رابطے کا ایک نیا ذریعہ حاصل۔ بھارت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ۔ انگریزوں نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ کئی بھارتی اور مغربی دانشور نے بھارتی تہذیب کے مطالعے کی ابتدا کی۔ سنسکرت، فارسی، بھارت کی دیگر زبانوں میں کلمی نسخوں کی تحقیق کر کے انہیں شائع کیا۔ ڈاکٹر بھاؤ داجی لاڈ، ڈاکٹر آر جی بھنڈارکر جیسے بھارتی دانشوروں نے قدیم بھارت کی تہذیب کا گہرا مطالعہ کیا۔ اپنے قدیم تہذیب کے ورثے کے بارے میں جان کر بھارتیوں کو فخر محسوس اور اس کا احساس پیدا ہوا۔ گزشتہ ایک صدی کے بھنڈارکر پرچاریہ ودیا سنشودھن مندر نامی ادارہ پونا میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اخبارات کا کیا کردار رہا۔ تو اسی زمانے میں انگریزی اور علاقائی زبانوں میں اخبارات کے وسائل شائع ہونے لگے۔ ان اخبارات سے سیاسی سماجی بیداری پیدا ہونے لگی۔ درپن، پربھاکر، ہندو امرت بازار، پتریکا کیسری اور مراٹھا جیسے اخبارات سرکاری پالیسیوں پر تنقید ہونے لگی۔ قومی جماعت کا قیام۔ 28 دسمبر سن 1885 کو ممبئی کے گوگل داس تینج پال سنسکرت اسکول میں قومی جماعت کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے 72 نمائندے اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ کولکتہ کے مشہور وکیل یومیش چندر بنرجی اس اجلاس کے صدر تھے۔ ان سب مل کر اجلاس میں بھارتی قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ برطانوی افسر ایملن ایڈون ہیوم نے اس تنظیم کی قیام میں پیش قدمی کی۔ اس اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ انتظامی حکومت میں بھارتیوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے۔ انگریز حکومت فوج کے اخراجات میں کمی کرے۔ ان مطالبات کو میمورنڈم کی شکل میں برطانوی حکومت کو پیش کیا گیا۔ قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کا مقصد بھارت کے مختلف علاقوں کے لوگ مذہب، نسل اور زبان، علاقائی تفریق بھلا کر یکجا کرنا، ایک دوسرے کے مسائل جان کر ان پر غور و فکر کرنا، لوگوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا اور قومی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ قومی جماعت کے مقصد۔ اعتدال پسندوں کا دور سن 1885 تا 1905۔ اپنے قیام کے بعد قومی جماعت کا کام سست روی سے مگر مسلسل جاری تھا۔ قومی جماعت کے رہنما حقیقت پسند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ منتظم کارروائی ہی
मजबूत होगी। इन पर मगरबी दानिशवर की रोशनी, ख्याल आज़ाद, मसावत और अखवत जैसी कदरों का असर था। इन्हें कई आइनी तरीक़ों पर एतबार था। इन्हें उम्मीद थी कि अगर वो आइनी तरीक़ों पर चलकर अपने मतालबात अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे तो उन मतालबात मंजूर करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह एतदाल पसंद रहनुमा थे। कौमी जमात के इजलास में मुख्तलिफ करारदाद पेश की गई, मसलन सूबाई कानून साज अदारों में अवामी नुमाइंदगी, तालीमी याफ्ता भारतीयों को नौकरी दी जाए, फ़ौज के बढ़ते हुए अखराजात में कमी की जाए, अवाम के कानून हक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस आमला और अदलिया को अलग किया जाए। कौमी तहरीक में फूट डालने के बाद के दौर में अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी। इंतहा पसंदों का दौर सन 1905 से सन 1920 सियासी नुक्ते नज़र से बेदार भारत के तमाम रहनुमाओं ज़ात, मज़हब, ज़बान और इलाके का फ़र्क भुलाकर कौमी जमात के परचम तले यकजा हो रहे थे। कौमी जमात के मकासद आइनी तरीक़ों से तहरीक को इस्तेकाम अता करने पर हम ख्याल होने के बावजूद इनके तरीक़ाकार में इख्तलाफ था। ये नज़रियाती इख्तलाफात था। सियासी तहरीक में इस इख्तलाफात की वजह से दो अहम ग्रोह बन गए। आज़ादी के लिए अमन आयन का मुतबर रास्ता इख्तियार करने वालों को एतदाल पसंद यानी नरम दिल और जद्दोजहद के तरीक़े में शिद्दत इख्तियार करने वालों को इंतहा पसंद यानी गर्म दिल कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बेन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल इंतहा पसंदों के रहनुमा थे। इब्तदाई दौर में इंतहा पसंदों ने भारतीय अवाम में सियासी बेदारी लाने के लिए अखबारात, कौमी त्यौहार, कौमी तालीम जैसे ज़राए इस्तेमाल किए। केसरी और मराठा अखबारात के ज़रिए लोकमान्य तिलक ने हुकूमत के मज़ालिम पर कड़ी तनकीद की। बंगाल के इलाके में अमृत बाज़ार पत्रिका इंतहा पसंद नज़रियात की तर्जुमानी करने वाला अखबार था। आपसी भेदभाव को भूलकर आवाम को मुत्तहिद हो, कौमी अक्षास के कारनामों से अवाम में तहरीक पैदा हो, इस मकसद के तहत तिलक ने शिव जयंती और गणेश उत्सव का इनेकाद किया। इनका ख्याल था कि सियासी वजूहात की बिना पर अवाम यकजा हो गए तो हुकूमत इन पर पाबंदी आयद करेगी, मगर मजहबी वजूहात की बिना पर लोगों को यकजा आने पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। तिलक ने मंडाले जेल में गीता रहस्य नामी किताब लिखी, जिसका मरकज़ी ख्याल अवाम पर मबनी इबादत और अवाम के सरगर्म अमल रहने पर जोर। अपनी ज़बान और तहज़ीब के तय उल्फत और अक़ीदत रखने वाली नस्ल की तैयारी के लिए इंतहा पसंदों ने तालीमी अदारे कायम किए। इंतहा पसंद रहनुमा का ख्याल था कि लाखों लोग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेकर मुख्तलिफ हुकूमत को चैलेंज करके जद्दोजहद करेंगे तभी कामयाबी हासिल होगी। उनका ख्याल था कि इस तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाए, लेकिन मुसलह बगावत की बजाय वसी अवाम तहरीक क़याम पर जोर दिया जाए। इत्तेदाल पसंदों ने तहरीक आज़ाद की बुनियाद रखी और इंतहा पसंदों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। सन 1897 में पूना में हैज़े की वबा ने कहर बर्पा कर दिया। सैकड़ों अफराद मौत का शिकार हो गए। इस वबा पर काबू पाने के लिए ब्रेंड नामी अफसर को तैनात किया गया। हैज़े के मरीज़ों की तलाश में घरों की तलाशी ली जाने लगी, अवाम पर मजालिम ढाए जाने लगे। इस बात का बदला लेने के लिए चापेकर बदरान ने इसका कत्ल कर दिया। हुकूमत ने इस कत्ल का ताल्लुक तिलक से जोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर भी इंतकामी जज्बे के तहत हुकूमत ने इन्हें जेल में डाल दिया।